بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. ہنگامی طور پر آپ کو بلایا گیا، اگرچہ اس کا ٹائم تو 4:30 بجے کا تھا، لیکن شیخ الحدیث مولانا اتنی صاحب کی وفات پر ہم نے ہنگامی پروگرام کیا ہے. مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ کو ہم نے فی الفور ایک ایمرجنسی کی صورت میں بلایا اور آپ لوگ یہاں تشریف لائے. ہمارے صوبائی سرپرست حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ، وہ آج صبح نماز کے بعد درس قرآن دے کر جب گھر واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایک دو محافظین تھے وہ بھی زخمی تھے اور شدید زخمی ہیں. ایک خبر ہم تک پہنچی ہے، لیکن باہر کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کے شہادت کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، لیکن بعض شخصیات، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مقام نصیب فرماتے ہیں، تو یقیناً ان کی رحلت، ان کا جانا ہمارے لیے، جماعت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک ناتلافی نقصان ہے. اور اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. باہر کیف ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے لواحقین کو، ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. کل یہاں ہمارے صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، اور اس میں ہم نے ویسے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم صوبہ بھر میں احتجاج کی کال دیں گے، لیکن اس سانحہ کے بعد یہاں پر موجود صوبائی جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ مشاورت کے بعد صوبے بھر کے ضلعی جماعتوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کل ہی بدامنی کے خلاف، اس شہادت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں، احتجاج کریں. اور ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے، مزید اس طرح کے واقعات یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم اب سے نہیں، کب سے اپنے اکابر کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اور یہ تسلسل مسلسل جاری ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ریاست قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، اگر حکمران قوم کو تحفظ نہیں دے سکتے، اگر حکومت قوم کو تحفظ نہیں دے سکتی، پھر ان پر مسلط رہنے کا بھی ان کو کوئی حق حاصل نہیں. اور جس دھاندلی کے تحت برسر اقتدار آئے ہیں لوگ، جمعیت علماء اسلام نے اول دن سے ان انتخابات کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور
اس طرح کے واقعات کے بعد بھی ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو کل فی الفور تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، بدامنی کے خلاف ہوں گے، اور تمام ساتھیوں سے جو جتنے بھی ذمہ دار ہیں اضلاع کے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کے لیے آج سے کام شروع کریں اور فی الفور تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں اور بھرپور مظاہرے کیے جائیں۔ ریاست جو قوم کی ماں ہوتی ہے، قوم کی سرپرست ہوتی ہے، اگر ریاستی اداروں کی موجودگی میں قوم کے ساتھ اس طرح کا بھیانک ظلم کیا جائے، اگر اس طرح کا رویہ رکھا جائے تو یہ پھر برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ ہمارے ریاستی اداروں نے ملک کو امن دینے کا کام چھوڑ کر سیاسی مداخلتیں شروع کر دی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر مداخلت، عوام کے رائے کی قدر نہ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ قوم کی آواز نہیں سنتے، قوم کی آواز کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ملک میں، ریاست میں اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور نہ معلوم کہ علماء کرام کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم تو ملک کے، ریاست کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس ملک کے زخمی ہونے پر افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، علماء کو، اور ایسے ایسے اکابر علماء کرام، متبحر علماء کرام جن پر قوم کو اعتماد ہوتا ہے، جن کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ حضرت شیخ محمد ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی آواز کو سنا جاتا تھا، لوگ اس پر لبیک کہتے تھے، عوام کی ایک ان سے محبت تھی، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی ان سے محبت تھی، ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی بات پر وہ لبیک کہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے مرکزی شورا کے رکن تھے، لیکن یہاں پر آج ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا ریاست کے حق میں بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا ملک کے تحفظ کے لیے بات کرنا یہ جرم ہے؟ کیا اداروں کے تحفظ کے لیے بات کرنا جرم ہے؟ ہم نے ہمیشہ اصولوں کی بنیاد پر مخالفت کی ہے حکومت کی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے واردات کر کے علماء کی آواز کو دبایا جائے گا، علماء کی آواز کو روک دیا جائے گا، تو یہ ان کی خیام خیالی ہے۔ علماء کی آواز نہ پہلے کوئی دبا سکا ہے، آپ تو آپ ہیں، ان انگریزوں سے جا کر پوچھو کہ جنہوں نے علماء کو خنزیر کے چمڑوں میں بند کر کے شہید کیا تھا، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا، لیکن کسی ایک عالم دین کے متعلق بھی یہ نہیں ہے کہ وہ انگریز کے سامنے سر جھکایا ہو اس نے۔ کسی ایک عالم دین کا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے جبر کے سامنے سر جھکایا ہو۔ تو یہ توقع رکھنا کہ اس طرح کی شہادتیں دے کر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اپنے
نظریات سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے کارکن، ہمارے ساتھی، اس طرح کی شہادتوں پر ہم افسردہ نہیں ہوتے، ہمارے عزم میں قوت آتی ہے، ہمارے ارادے اور پختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے جو ہمارے لیے راستہ چنا ہے وہ حق کا راستہ ہے، ہم جس راہ پر گامزن ہیں ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ اس ملک کی خدمت کی ہے، اس قوم کی خدمت کی ہے، اور ملک و قوم کی خدمت کرنے سے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ یہ خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ آپ کو اگر زیادہ تکلیف ہے تو پھر آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ہمیں ان چیزوں سے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اس دن بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی تیمرگرہ میں، ہماری صوبائی حکومت جو 13 سال سے ہم پر مسلط ہے، اور یہ بھی وہی فارم 47 والی حکومت، یہ بڑکیں بہت مارتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں کرتے، اپنے صوبے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ ان کا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ مرکز کے خلاف تحریک چلانا ہے۔ تم مرکز چھوڑو، تمہارے ذمے جو صوبہ دیا گیا ہے آپ کو، فارم 47 کے تحت دیا گیا ہے، آپ کو اس صوبے کا حکمران بنایا گیا ہے، کم از کم اس کے امن و امان کی طرف متوجہ ہوں۔ یہاں پر مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نمازیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں کہ مرکز کی پالیسیاں غلط ہیں۔ مرکز کی پالیسیوں کی نہ ہم نے کبھی حمایت کی ہے نہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے صوبہ کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے؟ آپ کے صوبے میں دہشت گردوں کی چلتی ہے، آپ کی نہیں چلتی۔ خود اپنے صوبے پر توجہ دیں، اپنے صوبے کو سنبھالیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے قوم نے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس صوبے کو تو محفوظ کریں، پھر جا کر آپ مرکز کے متعلق باتیں کریں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو چھڑانا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بھئی سیاسی لوگ قید ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر صاحب 8.5 سال جیل گزار چکے ہیں مختلف اوقات میں، لیکن یہ کہ ایک سیاسی آدمی جیل کے لیے اتنا وہ ہو جائے کہ پورے صوبے کو ایک طرف رکھ دے، اور یہ عجیب قسم جیل ہے کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور یہاں ان کی حکومت ہے، اور یہ حکومت بجائے اس کو رہا کروانے کے وہاں مرکز کے خلاف، تو مرکز کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر احتجاج کرو، آپ کے قریب لوگ موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کیوں قوم کے دشمن بن چکے ہو؟ کیوں اس قوم کی دادرسی نہیں کرتے؟ لہذا اگر آپ لوگ دادرسی نہیں کریں گے اور یہ قوم نکلے گی تو جہاں ہم مرکز کے خلاف نکلیں گے وہاں ہم اس صوبے کے خلاف بھی نکلیں گے، اور کل کا احتجاج ہماری اپنے صوبائی حکومت کے خلاف اور مرکزی حکومت کے خلاف ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں امن دینے میں ناکام ہو چکے۔
ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو امن دیتا ہے. معاش تو بات کی بات ہے. اگر میں اپنے گھر میں، اپنے مدرسے میں، اپنے مسجد میں، اپنے حجرے میں محفوظ نہیں ہوں اور میرے سامنے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا مجھے، اب آپ بتائیں اس شیخ صاحب کے گھر میں آج کوئی کھانا کھائے گا؟ آپ بتائیں علماء کرام، طلباء جو اس کے متعلقین ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، وہ آج کا دن کس طرح گزارے گی؟ ان کو آج کھانے کی ضرورت ہے یا ان کو آج اپنے تحفظ پر، اپنے مستقبل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کدھر جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بھئی مدارس اس ریاست کے دشمن نہیں ہیں، علماء اس ریاست کے دشمن نہیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ریاست کی دشمن نہیں ہے. پھر کیوں خواہ علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اور اگر ایک مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر نہ آپ کی حکومت رہے گی اور نہ آپ کے یہ مزے رہیں گے جو آپ لوٹ رہے ہیں. حکومت کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مرکز کے خلاف ہیں، کوئی ہمارا اور ایجنڈا نہیں ہے. بھئی آپ کے ایجنڈے میں اس صوبے اور اس قوم کو ہونا چاہیے کہ آپ اس قوم کو کیا سہولت دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ سہولت فراہم نہیں کر سکتے، اس صوبے پر مسلط رہنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. لہذا باہر کیف ہم اپنے مرکزی قائدین کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جماعت کو کیا ہدایات دیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلیں گے. ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہمارے جذبات بہت آگے ہیں. ہم اپنی قیادت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کریں گے، اپنا رونا بھی روئیں گے، اور ان لوگوں کے متعلق ہم اپنی رائے، حتمی رائے بھی پیش کریں گے، اور مرکزی جماعت جو ہدایات دے گی انشاءاللہ من و عن اس پر عمل پیرا ہوں گی. میں آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ انتہائی عجلت میں اور جی عجلت میں آپ لوگوں کو بلایا، آپ نے مہربانی کی، اور ہمارے چارسدہ ضلع کے ساتھیوں نے 3 دن کے اندر مجرموں کو، قاتلوں کو گرفتار کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہے. لیکن باہر کے ہم مرکزی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ جلد سے جلد ان قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے. ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کون. ہم نے تو نہ کسی کا قتل کیا ہے، نہ کسی اس طرح کے جرم میں کسی کے شریک ہے. ہمارا دشمن کون ہے وہ ذرا اپنے چہرے سے نقاب اتارے تاکہ پھر پتہ چلے اور دو ہاتھ اس کے ساتھ کریں. پردے میں رہ کر اگر ہم پر وار کیے جائیں گے تو اس طرح نہیں چلے گا صوبہ، اس طرح یہ حکومتیں نہیں چلتی. آپ حضرات کی وساطت سے ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج پر امن ہوگا، کل کا احتجاج ضرور ہوگا، اور اس کے بعد آئندہ کے لاہ عمل کے لیے مرکز جو ہدایات دے گی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اس پر عمل پیرا ہوگی. میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی مولانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی باجوڑ میں ہم دیکھ رہے ہیں، مومن میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، جمعیت کے جو علماء نے سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں. مولانا صاحب اس کے بیٹے ہیں، کے شاگرد بہت سارے ہیں. ابھی تک حکومت نے یا صوبائی حکومت نے یا ادارے اسپیشلی سی پی ڈی اس میں ابھی تک آپ لوگوں کے پاس کچھ شیئر نہیں کیا کہ کون لوگ ہیں اس کی.
میرے خیال میں شیئر کیا ہوتا تو آج کی یہ پریس کانفرنس اتنی جلدی ہمیں نہ کرنی پڑتی. اور آپ تو ان کی بات کرتے ہیں, ہم تو ادھر وہ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے شروع کریں یا اس سے بھی پیچھے سے شروع کریں. کون سا عالم دین ہے جو انہوں نے ٹارگٹ نہ کیا, انہوں نے شہید نہ کیا؟ اور جو بھی عالم دین کبھی بھی قوم, ملت اور اپنے ملک اور ریاست کے ساتھ یکجہتی یا اس کرتا ہے تو اس کے پاداش میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. جی. بڑی مثال یہ ہے کہ مولانا خان زید ہو گئے, ساتھ مفتی شاکر ہو گئے, اسی طرح شیخ مفتی صاحب ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بیرون ملک کا ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے اپنے ادارے کہاں ہیں؟ میں نے تو عرض کیا کہ صرف علماء کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا, اور کیا ہمارے گھر میں دشمن نہیں ہے؟ ہم تو باہر کے دشمن کو تب سوچیں گے جب اپنے گھر میں ہم محفوظ ہوں, اور وہ بھی ریاست کا کام ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کہاں ہیں. ہم نے تو کئی مرتبہ ان سے کہا ہے کہ دونوں محاذوں پر جنگ نہ پاکستان کے لیے, نہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے بہتر ہے. ہم اگر انڈیا کے ساتھ لڑتے تھے تو ہمارے سپاہیوں کے, ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا کہ ہم ہندو کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن آج ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کبھی اس پر سوچا ہے؟ وہ ہمیں شہید کہیں گے, ہم ان کو شہید کہیں گے. تو یہ بھی کچھ سوچنے کی باتیں ہوتی. خطہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کے گرد و پیش کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بین الاقوامی قوتیں کیا چاہتی ہیں؟ کیا ہم بین الاقوامی قوتوں کے ارادوں پر تو نہیں چل رہے؟ لہذا یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کے متعلق بھی سوچے کہ آخر علماء کرام کو, چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جس کے لیے بھی وہ ہو, لیکن ہمارے لیے تمام کے تمام علماء کرام محترم ہیں. ہم سب کے خون کو اپنا خون سمجھتے ہیں, ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں, اور جمعیت علماء اسلام کبھی بھی ان علماء کرام میں فرق نہیں کرتی. یہ ہمارا خون ہے جو بہایا جا رہا ہے, اور اسی کے متعلق کل انشاءاللہ تعالی صبح بھر میں احتجاج ہوگا. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت دیکھا جائے تو فاٹا کی جو ایکس فاٹا ہے اس کے علاوہ جو جنوبی اضلاع ہے, آپ کے لیے ہوں گے, وہاں پر بہت زیادہ جو امن کی صورت وہ خراب ہے. اکثر کرت میں کرفیو لگ جاتا ہے, بنو کے خان وغیرہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مجبوری ہے یا کیا کون سی رکاوٹ ہے کہ ہمارے جو ادارے, ہماری حکومتیں ہمیں امن دینے میں ناکام ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بین الاقوامی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمران لگے ہوئے ہیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے علماء کو, اپنی قوم کو قتل کرنے پر تلی ہوئی. تو باہر کے آپ تو جنوبی اضلاع کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ اسلام آباد بھی محفوظ نہیں. کون سا ضلع ہے کہ آپ کا محفوظ ہے؟ چارسدہ جیسا ضلع, اس میں بھی دور دراز علاقے میں عالم دین کو شہید کر دیا گیا. کون سا ضلع ہے جہاں بدامنی نہیں؟ کون سی تحصیل ہے جہاں بدامنی نہیں؟ لہذا پورا صوبہ جو ہے وہ اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہے, دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اور پورا صوبہ کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ احتجاج کے لیے نکلے گا. مولانا صاحب تاسو د دې وختونو کې تاسو جماعت باندې چې کوم ګډون شوي دي کنه جی. باجوړ کې موږ حج کې بیا په وزیرستان کې په دلته په خور کې په ډېر کې جی. علماء چې دي نه شي د شي دي ټولو کې چې دي لکه داعش چې دی په ځمېداري او باجوړ کې بالکل کلیئرلی خبر راغلی. اوس دام چې دی یو هاي پروفایل چې دی شیخ ادریس صاحب ډېر غټ عالم نو تاسو څه خیال دی چې دا تنظیم کې دې شي کړی؟
ګوره ما خو عرض وکړ چې کله د یو قاتل پته نه لګي نو بیا ریاست د هغې مجرم وي چې ریاست دې موږ ته ووایي چې دا چا کړي دي د حکومت څه ذمه داري وي لږ خو دا باندې موږ پوهه کوي که نه چې او که زه پخپله لګیا شم چې پلانکی زما دشمن ده او پلانکی زما دشمن ده او پلانکی زما دشمن ده نو دا خوند نه کوي چې زه دا وایم چې دا د حکومت ذمه داري وه د شیخ ادریس صاحب متعلق هغه ته ښه معلومات و چې هغه چرته دی څه وایي څه کوي نو لحاظه حکومت ذمه دار دی حکومت هغه دی چې هغه د دې قاتلان معلوم کړي چې هر څوک وي دې ما ته ووایي چې دا پلانکی قاتل دی د هغه مونږ ونیوه یا مو جیل تک بیا ټیک ده او که زه پخپله لګیا شم چې پلانکی زما دشمن دی او پلانکی زما دشمن دی زما په دې وخت باندې هېڅوک دشمن نشته زما دشمن خپل زما حکومت